اللہ تعالیٰ کا ہی تو دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار چھوڑ کر کے میں جاؤں کہاں؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، میں مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے۔ تو فوراً غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے میں تجھ کو آزما رہا تھا، تو عبادت میں پکا ہے یا کچا ہے، میں تجھ کو آزما رہا تھا، تیری ساری عبادتیں میں نے قبول کی اور تیری ساری عبادتیں قبول ہیں، تیرا کوئی عمل نامقبول نہیں ہے، ساری عبادتوں کو میں نے قبول کر لیا۔ تو اس وقت آواز آئی۔ تو بندوں کو کبھی کبھی اللہ آزماتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بندہ پکا ہے یا کچا ہے، یہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے یا دعا مانگتا رہتا ہے، برابر مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، 40 سال کے بعد اس دعا کا نتیجہ نکلا۔ کیا نکلا وہ نتیجہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ مصر سے اب نکل جاؤ، ہجرت کرنے کا موقع آ گیا، تم یہاں سے نکل جاؤ اب۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے راتوں رات نکل گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے پورے لوگ مصر سے نکل گئے، 6 لاکھ کی تعداد میں لکھا گیا کتاب کے اندر، 6 لاکھ کی تعداد میں عورت مرد بوڑھے بچے سب نکل گئے مصر سے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرعون کے لشکر نے تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گیا بنی اسرائیل کا پورا مجمع، تو جب بنی اسرائیل نے پلٹ کر کے دیکھا تو فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بہت بدبخت کمبخت لوگ ہیں نا، یہ ہر وقت نبی کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کیسی بھی زندگی گزارتے تھے مصر میں یہ رہ کر، کیسی بھی غلامی کی زندگی مار کھا کر، جس طریقے سے بھی زندگی گزارتے تو تھے، اب دیکھو سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کتنا پکا اور مضبوط ایمان تھا۔ ایسے موقعوں پر اچھے اچھے لوگوں کے ہوش و حواس گم ہو جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایمان کامل ان کا تھا۔ کہنے لگے کلا، قرآن کے اندر ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی گئی، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سمندر پر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، راستے خوش ہو گئے، 12 راستے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل اس کے اندر سے نکل گئے۔ پیچھے پیچھے جب فرعون کا لشکر اس سمندر کے اندر تعاقب کرتے کرتے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے پورے لوگ سمندر سے نکل گئے، اب تم اپنی اصلی حالت پر آ جاؤ۔ چنانچہ پورا کا پورا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے اپنا انجام دیکھ لیا کہ اب تو میرا آخری وقت آ گیا، اب تو میں مرنے والا ہوں، اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور کہہ دیا کہ تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دینا ضروری ہے، بات اگر ذرا لمبی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کہ جب آخرت کے مناظر نظر آنے لگے اور نزا کی کیفیت طاری ہو جائے، روح نکلنے کا وقت قریب آ جائے اور دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جائے اور آخرت اس کو نظر آنے لگے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی کافر آدمی تھا، آخرت کے مناظر اس کو نظر آنے لگے، فرشتے نظر آنے لگے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنے لگا، دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا، تو دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا اور اس کی روح کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی کافر ایمان قبول کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، اور ایسے ہی کوئی مسلمان پوری زندگی اسلام کے اوپر قائم رہا اور نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اسلام پر شریعت پر چلتا رہا، اور آخری وقت آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کی زبان سے دنیا سے جب رابطہ ختم ہو گیا اور جب موت کی کیفیت طاری ہو گئی، سکرات موت طاری ہو گئی، ایسے موقع پر خدا نہ خواستہ
زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو کفریہ جملہ ہو تو اس کا بھی جو ہے اعتبار نہیں. وہ ایمان والا تھا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ سمجھا جائے گا. کیوں؟ موت کا وقت اتنا سخت وقت ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا. اور اگر کوئی کافر پوری زندگی کفر پر قائم رہا، مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا آخرت کے مناظر کو دیکھ کر، تو اس کا بھی ایمان قابل قبول نہیں. لیکن ایمان والا مرتے وقت اگر اس کی زبان سے نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا، چونکہ موت کی سختی کا وقت ہوتا ہے، اس کی زبان جیسا کہ بعض اولیاء اللہ کی زبان سے مرتے وقت نکل گیا کچھ ایسا جملہ، تو بعد میں ہوش آنے کے بعد اس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، تو لوگ مطمئن ہو گئے. تو ایمان والا جب مرتا ہے اور موت کی سختی کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا جو غلط معنی پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں. وہ مسلمان ہو کر کے ہی مرے گا. پوری زندگی مسلمان کی زندگی گزاری، ایمان پر قائم رہا، اس نے شریعت کی پابندی کی، تو مرتے وقت اگر ایسا جملہ نکل گیا تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہو گئی. ایک بات کا کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا. فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا. اور آپ کو معلوم ہوگا فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں تیری لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بناؤں گا، تاکہ معلوم ہو یہ وہ آدمی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور بنی اسرائیل پر سالوں سال تک ظلم و تشدد کیا تھا. اس کا انجام دیکھو. یہ حالانکہ مرنے کے بعد کسی کی لاش نہیں رہتی، لیکن فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے. اور آج سے چند سال پہلے اخبار میں آیا تھا کہ فرعون کی لاش فرانس لے کر کے گئے تھے وہ فرانس. تو فرانس میں جب ہوائی اڈے پر ان کو اتارا گیا تو وہاں کے فوجیوں نے سیلوٹ کیا، وہاں کے فوجیوں نے ان کا استقبال کیا اور استقبال کر کے اعزاز و اکرام کر کے پھر ان کی لاش کو واپس کیا. کیونکہ وہ لوگ بھی کم وقت لوگ، کافر لوگ ہیں، فرعون کی نسل کے لوگ ہیں. فرعون کی لاش کو سیلوٹ کیا اور ان کی لاش کا استقبال کیا. حالانکہ یہ کم وقت خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدا کا منکر تھا اور اس نے جو ظلم و تشدد کیے تھے، کفر کو کیا تھا، لیکن وہاں کے فرانس کی حکومت اور بڑے بڑے افسران نے ان کا استقبال کیا، اعزاز کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری لاش کو عبرت کے لیے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے محفوظ رکھوں گا تاکہ آنے والی نسل یاد رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو میں نے 89، 90، 91، 92 نمبر کی آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر چند مضامین کو بیان کیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا، پھر بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا تذکرہ کیا، فرعون کے ایمان قبول کرنے اور اس کے رد کرنے کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنے کا بھی وعدہ کیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت پکڑیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.